ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان ازہری شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ میرے عزیزو، بات تو حقیقت ہے، ورنہ رات کے 1 بجے اس میدان کا جوش دن کے 12 بجے کی طرح نہیں ہوتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، سنیوں کے جلسوں کو دیکھ کر نیتا لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہر مجمع 100-200 روپے کے لیے نہیں جمع ہوتا ہے۔ ہمارے مجمع وہ ہیں جہاں 100-200 کے لیے نہیں، اپنی گردن حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے آتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگیوں کے نذرانے لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتاؤ، یہاں بیٹھا ہوا کون سی پارٹی کا نیتا ہے جو تمہیں بلایا؟ یہاں کوئی نیتا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اور ایک بات مجھے یہ بتانا بھی ہے کہ حقیقت میں نے پہلی مرتبہ اس طرح کا دیکھا ہے کہ ایک جلسہ پہلے کینسل ہو کر دوسرے جلسے کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کل ہی ہمارا آنا طے تھا، پوسٹر بھی لگے تھے، سب تاریخیں طے تھی، یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اگرچہ کل سنڈے تھا، وہ تو میری آنکھوں کی شدید تکلیف کی وجہ سے ایئرپورٹ سے فلائٹ مس ہو گئی، اور ویسے شوق سے میں کالا چشمہ لگا کر نہیں بیٹھا ہوں، مگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل ہمارے کسی صاحب نے کہا یہاں سے کہ سنڈے تھا اور پبلک تھی، مجمع تھا۔ ہم آج یہاں آ کر کے بتاتے ہیں کہ سنیوں کی ہاں کوئی سنڈے نہیں ہوتا۔ ہر وہ رات جو میرے مصطفیٰ کے نام ہے وہ ہماری عید کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور محبت سے منسلک ہو تو وہ رات ہمارے لیے عید کی رات ہے۔ اور لوگ یہ ابھی بھی یہ پوچھنے میں لگے رہ گئے دلیل، ابھی بھی یہ باتیں پوچھنے میں لگے رہ گئے دلیل کہ شب میلاد کا ثبوت کہاں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس رات نبی کا تذکرہ ہو جائے وہ ہمارے لیے عید کی رات ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ ہم سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ پیغامات تو میں آپ کو دے جاؤں گا۔ آپ رات کے اتنے وقت تک یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے کھڑے ہیں، بہت سارے دبے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، لیکن اتنا میں ضرور چاہوں گا کہ جانے سے پہلے یہاں اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو 25 سال کا بن کر کے ضرور جائے، اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ علیہ السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس کے گلے میں ہے وہ کبھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جوانی تمہارے اندر ہمہ وقت رہے، لیکن چیخ پکار کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے۔ تمہاری جوانی ہو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جو خوف و ہراس کا ماحول تمہارے درمیان میں ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے اندر چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی آج ہی کی بات ہے، آج ہی کی بات ہے، کچھ پاکھنڈیوں کو دلی کی سرزمین پر پردرشن کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ بار بار کی بات ہے، کچھ لوگ آئے وہاں پردرشن کرتے ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میوات میں، نو میں جو فسادات ہوئے ہیں، مسلمانوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اور پھر ان کے جو وہ بڑا پاکھنڈی ہے کئی 6 مہینے کے بعد جو باہر آتا ہے، اس نے کہا کہ بار بار میں ایک جملہ سنتے آ رہا ہوں
اس پاکھنڈی سے آج پھر نیوز بائٹ میں یہ کہا کہ 2029 میں دیکھنا یہاں کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں۔ تمہارے سینے میں جو خوف ہے وہ تمہیں ستا رہا ہے، تمہارے دل میں جو ڈر ہے وہ تمہیں خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ اے سنیوں، موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے نا۔ مارے ہم جاتے ہیں، کاٹے ہم جاتے ہیں، ہر جگہ توڑے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آج تک 70 سال سے فٹ بال کی طرح تم کھیلتے آئے ہو، ہماری پوری جماعت کو ٹکڑوں میں تم نے تبدیل کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس قیادت نام کی چیز نہیں رہ گئی، سیاست میں ہمارا نام نہیں رہ گیا، کچھ نہیں ہے اس جماعت کے پاس۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، جب ہم اتنے ٹوٹے بکھرے غریب ہیں تو یہ دجالی میڈیا میں 24 گھنٹے ہم کیوں ہیں؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سب کے نشانے پر ہم کیوں ہیں؟ میرے عزیزوں، کیا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تمہاری؟ تم سوچتے نہیں اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو ذکر اتنا کیوں ہے؟ کیا کہنے؟ جو کچھ نہیں ہے اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، پنچر پتر نام سے بھی تم پکارتے ہو، لیکن پوری اتنی بڑی میجورٹی قوم کو اگر کسی قوم سے ڈراتے ہو تو ہم ہی ہیں۔ تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں، مسلمانوں کو لے کر ڈراتے ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا ہے نوجوانوں تمہارے پاس کیا ہے، کتوں کو ضرور پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے تمہاری قوت کا عالم کیا ہے، اس لیے کہ برسوں تمہاری صحبت خراب ہوئی، اس وجہ سے تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی۔ حقیقت میں تم کس بزرگ کی اور کون سے تمہارے اسلاف تھے جن کے تم اخلاف بن کر کے آج زمین پر چل رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تاریخ، لیکن ان کو ضرور پتا ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ان کا یہ جو ڈر ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ کاش یہ نوجوان مسلمان سمجھ جاتے کہ ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے۔ تمہارا ایک ہی تعارف میں بتاتا ہوں، اپنا کسی سے انٹروڈکشن کرانا تو اس بات سے کرانا جو اقبال نے کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہم ان کے دربار کے غلام ہیں، ہم ان کے دربار کے ادنا خادم ہیں، اور ہمارا سب کچھ اس دربار سے وابستہ، یہی ہماری ویلیو ہے، یہی ہماری حیثیت ہے۔ اور اگر تم اپنا الگ الگ انٹروڈکشن کراؤ گے، تمہاری پیشانیاں گھس جائیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں، تب بھی تمہارا نام سبحان اللہ۔ اپنے متعلق خود کے نام سے اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں میرے باپ سے، میرے چاچا سے، میرے دادا سے، فلاں سے اتنا بڑا بن گیا، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حضور پاک کے قدموں سے عزت پاتا ہے وہ صبح قیامت تک روشن رہتا ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور جس دن تم اس عظیم مقصد کے لیے سیریس ہو گئے، حساس ہو گئے، دوسرے مسئلوں کو چھوڑ دو، لیکن میرے نبی کی عزت کا مسئلہ اہم ہے، اس دن یاد رکھنا مولا کریم بھی تمہاری عزت کو نیچے آنے نہیں دے گا۔ تم اس کے حبیب کی عزت کے لیے فکر مند ہو،
اور مولا کریم تمہاری عزت کو بلند کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال بیت گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ واہ 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 واہ، ہاں، ان کا نام کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہر جگہ عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیوں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زمانہ بیت گیا لیکن نام روشن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر اپنے باپ کے، اپنے دادے کے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ جب بھی انہوں نے زبان کھولی ہے تو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے گن گائے اور ان کے نغمات گائے، رب تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے اور کلام بھی زندہ رکھا ہے۔ ایک نقطہ میں بار بار بتاؤں گا، ہم سب کی عزت و آبرو میرے نبی سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں گھوم پھر کر کے آ جانا، دیکھ کر کے آ جانا، اور جو دوپہر میں ہرا جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں لال جھنڈا لے کر جو گھومتے ہیں پارٹیوں والے، ان کو بھی دیکھ لینا۔ 40 سال جوتیاں اٹھا کر کے خدمت کرنے والے جب بوڑھے ہو گئے تو سائیڈ میں لگا دیے گئے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، بعد میں تو نیوز کے پیپر کے کسی کونے میں بھی ان کا نام نہیں۔ 40 سال 45 سال کسی پارٹی کے لیے وقت کر دیا، بڑھاپا آیا تو سائیڈ لگا دیا گیا۔ اب نئی دنیا ہے، نئے نوجوان ہیں، یہ دنیا یہی ہے، شہد دکھا ہے زہر پلا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کو سائیڈ نہیں لگایا جاتا۔ علماء کرام سے پوچھنا، علماء میں جو سب سے زیادہ عمر والے عالم ہوتے ہیں، مجمع میں ان کی سب سے زیادہ عزت بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے شروع ہی میں نے کہا، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا، جو تم چکا چوند کو دیکھ کر کے کبھی گمراہ ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا اور سمجھنے لگ گئے یہی سٹار ہیں۔ پوچھ لینا کل پرسوں کے سٹار کون تھے، آج کے کون ہیں؟ یہاں روز بدلتے رہ گئے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے 800 سال سے اجمیر کا سٹار آج بھی سٹار ہے، آج بھی وہ بادشاہ ہے، ہر ایک کے دل پر راج خواجہ کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آئی بھی غلامی پرانی نہیں ہوتی۔ ابھی محرم گزرا، گلی گلی کوچے کوچے میں اس حسین اعظم کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شہید کربلا کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ تاریخ میں یہ بھی پتا ہے ان کے گھرانے کے 72 ان کے رفقا سب کو 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، طاغوتی طاقت و قوت کا مالک یزید تھا، باطل قوت پوری اس کے پاس تھی، مال دولت اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا، اس نے رسول اللہ کے گھرانے کو کاٹ دیا۔ لیکن جاؤ دمشق کی سرزمین پر ملک شام میں جا کر کسی سے پوچھ لینا یزید کا دربار کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، اس کی ذریت کہاں ہے، اس کا تاج و تخت کہاں ہے؟ لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یزید کی نہ ذریت بچی، نہ اولاد ہے، نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ سپاہی ہے، وہ تو 3 سال کے بعد مر گیا تھا۔ اور جہاں قبر اس کی ہے، لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں لا کر دم کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس میں کچرے میں کہیں قبر بھی گم ہو گئی۔ یہ ہے وقت کے بادشاہ کا حال۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو عراق کی سرزمین کربلا میں بھی چلے آنا اور لوگوں سے پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ کی آل اطہار اور ان کے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں کاٹا گیا تھا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کا خون بہایا گیا تھا۔ وہ میدان کہاں ہے؟ کربلا والے بھی تم سے کہیں گے اب نہ وہ ٹکڑے ہیں اور نہ خون ہے، نہ وہ میدان کربلا ہے، بلکہ یہ کربلا کا میدان پورا ایک شہر کے گلستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں
حسین جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو 72 تیر لگے تھے، سر الگ کر دیا گیا تھا، دھڑ الگ کر دیا گیا تھا، مظلوم شہید کیا گیا تھا، لیکن آؤ تمہیں لے جا کر کے وہاں کی دنیا بتائے گی ایک سنہری چمکتا ہوا پورا بڑا عالی شان گنبد جو اس قبے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، پورے کربلا سے جہاں سے دیکھو نظر آتا رہتا ہے، وہ جھنڈا لہرا لہرا کر آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے شاہ اصل حسین وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ ایک فلسفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے تخت و تاج کو سنبھالا، بادشاہت کو سنبھالا، مر گئے، نام بھی نہیں رکھنا چاہتا کوئی آج یزید، اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن جس کو کاٹ دیا گیا، قتل کیا گیا، اس حسین کا نام گلی گلی میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم ایک نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے ساتھ میں حسین لگا لیتے ہیں، ہر جگہ ہے حسین۔ اس سے سمجھ میں آئی میرے بات عزیزان گرامی، زندگی یہ چلت پھرت اور تخت و تاج پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی موت کٹ جانے کا نام ہے، کٹ جانا بھی موت نہیں۔ فلسفہ عشق یہ کہتا ہے جو حضور پاک سے بیگانہ ہوا، ان سے دور ہوا، وہ 100 سال بھی تخت بچھائے مردہ ہے، اور ان کے نام پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہوا اور 1000 ٹکڑوں میں بدل گیا، پھر بھی وہ قیامت تک زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج لوگوں کے دلوں میں یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ، اور آج جو برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت، حکومت، فوج، فورس سب لے کر کے، اور پھر جب تیوہار آئے تمہیں ڈرائے، مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس، یہ جو آج ماحول بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بچے، نوجوان، ان سب سے کہتا ہوں کبھی ان پتنگوں کو، کیڑوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، نہ ڈرو، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر زیارت مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا میرے عزیزوں، چاقو، تلوار، یہ تمام چھری اس قوم کو تم لا کر کے ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے، جہاں ہمارے سال نہیں گزرتا کہ ہمارے بچوں کو ہم کربلا سنا دیتے ہیں۔ وہ سن کر کے اے نوجوانوں، سنیوں کا یہ شیوا ہے، ہم کربلا ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتے، ہم چہرہ پیٹنے کے لیے اور رونے دھونے کے لیے نہیں سنتے، کربلا ہم اس لیے سنتے ہیں 80 سال کا بڑھاپا بھی ہو تو 25 سال کی جوانی آ جائے، جذبہ جوان ہو۔ حسین اعظم کا یہ کردار ہم اپنے بچوں میں پلانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کبھی اس طرح حق و باطل کا مقابلہ ہو تو اپنی تعداد کی طرف کبھی مت دیکھنا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، 72 ہو تب بھی کھڑے رہنا، 80,000 ہو سامنے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 72 کٹ بھی جائے، جھنڈا انہی کا لہرائے گا صبح قیامت۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس لیے آج ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اس لیے بول رہا ہوں، بچا کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے میرے عزیزوں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سخت جملے ہیں، ایگریسیو ہو جاتے ہیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ میں تو اس چھترپور میں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آتے آتے پتہ چلا میں تو چھوٹے دجال کے بہت قریب بیٹھا ہوں، جہاں روز چٹی نکال کر کے دکھائی جائے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, खलीफा ताज शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान ना बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। वाह 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 वाह। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। क्या क्या? हाँ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस करम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है। वाह वाह। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई तो में हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हजरात, इसकी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे। इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे। मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबिल में खड़े थे, और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं, रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे, जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये न कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते, हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है। लोगों से मेरे आका ने कहा, जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिक़दाद बिन अस्वद कहते हैं, आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है? अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे, आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजान गिरामी, ये उनके जज्बे थे। दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर दो ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले
والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے، وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسرا کو بھی نیچے لے آئیں گے۔ تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر و کسرا فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا، دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے خلاف جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلام حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری تمنا صرف اتنی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہماری تاریخ رچ بس جائے۔ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، ہم جھوٹوں کے امین نہیں اور نہ ہی جھوٹوں کے وارث ہیں۔ جب کبھی دنیا تمہارا پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو دنیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ میرے پرکھوں میں، جیسے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پرکھوں میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تمہارا کوئی پتہ پوچھے تو کہنا میرے پرکھوں میں خالد بن ولید آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں شہاب الدین غوری آتے ہیں، جن سے تم ہی نہیں بلکہ ہر یہودی ماں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ تو المیہ ہے، ہم بھول گئے، یہ تو المیہ ہے، تاریخ ہمارے بچے بھول گئے۔ اسی لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں حالات سے خوف زدہ نہ ہونا، جس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آ جائیں، میرے رب کی مدد آ جائے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کتوں کا آج وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھا، جیتے رہیے آپ حضرات، سلامت رہیں۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ توجہ، ناظم اجلاس نے آپ سے کہا کہ نعرہ لگائیں، میں آپ کو بتا دوں پریشانی آپ کی بڑھ نہ جائے، اس لیے کہ نعرے کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی ہمارے جلسوں میں۔ یو پی کی سرزمین میں جلسے کے بعد مولانا صاحب آئے، کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا، لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ڈر ہے تو پہلے سے احتیاط کر لیجیے۔ توجہ 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 سبحان اللہ۔ توجہ میرے عزیزو، بات مکمل ہونے دو، بات مکمل ہونے دو۔ میں نے آپ سے نہیں کہا، آپ تو ڈرتے ہی نہیں، اس لیے کہ فوجیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کوئی نہیں کنٹرول کرتا۔ میں ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرات سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کیمرے میں یہ زیادہ آ رہے ہیں، جو حضرت جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا لبیک لبیک کہہ رہا تھا، دوسرے دن تھانے والوں نے اٹھا لیا، کہا بہت نعرے آپ لگا رہے تھے، یہ فلان جگہ کا نعرہ یہاں کا ہے، آپ کیوں لگا رہے تھے؟ ہم نے پوچھا کہ آپ ڈر گئے، آپ پر کیس بک ہوا ہے؟ کہا کیس تو نہیں کیا لیکن بہت ڈرایا گیا ہے۔ میں نے کہا مولانا اس پہ ڈر کس بات کا؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم اپنے رسول کا نام لے کر گئے، اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ ہم تو اس دن کی تمنا میں ہیں، ہتھکڑی لگے تو مدینے والے کے نام پر لگے، پھندا لگے تو آمنہ کے لال کے نام پر لگے۔ پھر بھی وہ وقت آئے گا جس دن پھانسی کا پھندا ہمیں حضور کی محبت میں لگایا جائے، ہم بھی دنیا سے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ. توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہماری یہ قبولیت ہو جائے. آپ لوگ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ نعرہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں لگاتے، ہم یہ نعرہ کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگاتے. میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہو، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کس بات کے لیے حاضر ہیں آپ؟ جب بھی نعرہ لگائیں تو یہ کہنا ہے آقا جب تمہارے ناموس پر نام، تمہاری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، میں اپنی گردن لے کر حاضر ہوں، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوں. جس کا ترجمہ اگر بریلی کی زبان میں سننا ہے تو یوں ہے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور کے لیے حاضر ہو جانا یہ ایک عزم کا نام ہے، ایک حوصلے کا نام ہے. ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے ان کو ہم نے سمجھایا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگا کر کسی کو چڑھا رہے ہیں؟ ان بیوقوفوں کو عربی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ہماری آوازوں سے چڑے ہوئے ہیں. ترجمہ اگر انہیں بھی معلوم ہوتا تو سمجھ میں آتا یہ تمہیں نہیں پکار رہے، آمینہ کے لال کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ تمہیں پکار کر ہونا بھی کچھ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے 70 سال سے پکارتے پکارتے لوگ بوڑھے ہو گئے اور تخت تاج بدلتے چلے گئے اور ہمارے کپڑے پرانے کے پرانے رہ گئے. اسی لیے سنیو سمجھ جاؤ ان کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا. مارہرہ متحرہ کی ایک آواز آتی ہے، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بس ہم توجہ، میں اپنی گفتگو کو اہم عنوان کی طرف جو چلا تھا، بات اتنی تھی آپ کو یہ سمجھا دوں. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. تم سے بھی میں یہ کہتا ہوں عزت ڈھونڈنے کہاں چلے، عزت ڈھونڈنے کہاں چل پڑے. تم کبھی پاؤڈر لالی اور میک اپ میں عزت ڈھونڈتے ہو، اپنے چہروں کو صاف کر کے گٹر نالیوں میں اپنی داڑھی بہا کر سوچتے ہو میں پاش آدمی سمجھا جاؤں، سیکولر لگوں. لوگ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو چلانے والے انہوں نے ہم سے آ کر کہا کہ حضرت آج کے حالات بڑے خراب ہیں، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، ٹوپی رکھنا پہننا ضروری، حالات کے اعتبار سے کچھ اجازت ہے؟ میں نے کہا آج تو اور بھی ضروری ہے، آج تو اور بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چوبتی تمہاری داڑھی چوبتی ہے، چپتی ہے. لیکن میرے عزیزوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگ کمپرومائز کرنے کے چکر میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بدل جائیں، کامن بن جائیں، سیکولر بن جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے سب صاف کر لو، لیکن یہ گارنٹی لکھ کر کے دے دو سب صاف ہونے کے بعد 100 سال تک زندگی ہمیں ملے گی. کسی کے پاس ہے گارنٹی؟ نہیں ہے. تو پھر میں کہتا ہوں جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے، حضور کے اخلاق پر کیوں نہ مر جائے. عزت جہاں ڈھونڈنے پر تم نکلے عزیزان گرامی وقار، وہ باطل جگہوں پر دیکھنے لگ گئے. دنیا اگرچہ چند دنوں کے لیے تمہارے آس پاس منڈلائے گی، لیکن حقیقی عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. جو ان سے وابستہ ہوا دنیا اس کی طرف ہو گئی. آج مجھ فقیر قادری کے لیے آج لوگ اس قدر عزتوں کا معاملہ پہ کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی پارٹی کا نیتا ہوں. میری جو بھی عزت ہے وہ صرف اس کے لیے ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. دنیا اگر مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے، میرے خاندان کے نام سے، یا کسی پراپرٹی کے نام سے یا عہدے اور منصب کے نام سے نہیں، صرف اس نام سے جانتی
جانتی اور پہچانتی ہے کہ کسی پاکھنڈی کو اس کی اوقات یاد دلایا گیا تھا. نبی پاک کی شان میں بھونکنے والے کتے کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی تھی. اور میں یہ کہتا ہوں، یہ صرف میں تنہا نہیں، ہمارے محلے کا ہر بچہ عاشق رسول ہو اور منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہو. ساری باتیں ایک طرف، ہم ہر چیز سہ لیتے ہیں، ظلم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ناموس پر بات آئے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور یہی ایمان ہے. اگر یہ غیرت آج تک باقی ہے تو سمجھ لو ایمان زندہ ہے. اور جس دن یہ غیرت ختم ہو گئی، ایمان بھی چلا گیا، تم چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہو اور کچھ بھی نہیں. اس لیے عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں، آپ سے میں کہتا ہوں بے چینی دور کرنا ہے، بے قراری دور کرنا ہے، اور یہ گھٹن والی زندگی سے آزاد ہونا ہے. ایک بار تمہیں مدینے کے تاجدار کے قدموں میں آنا ہے. دنیا اس کے بعد تمہیں ہزار تانے دے، لیکن جو سکون میرے مصطفیٰ کی گنبد کے چھاؤں میں ہے وہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے محل میں نہیں مل سکتی. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. بلحوث سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اور بریلی کے امام یہ کہتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وقت کا مجدد عبقری جس کو اللہ نے 50 سے زیادہ علوم پر مہارت تام عطا کی ہے، وہ اپنے زمانے کا مجدد ہے، امام احمد رضا خان. لیکن جب کوئی پتہ پوچھتا تھا آپ کون ہو کیا ہو، تو آپ یوں کہتے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اسی لیے ایک بات یاد رکھو، عزت حضور کی نسبت سے جس نے پائی ہے وہ عزت کبھی فنا نہیں ہوتی ہے. 2 سال پہلے آپ کے قریب لکھنؤ کا ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا. میڈیا کوریج بھی بہت دیا گیا تھا کہ صاحب دھرم پریورتن کر کے مسلمانوں سے چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر چلے گئے، بھگوا داری بھی پہن لیا، اور پھر اور ان کی جوتیاں چاٹتے چاٹتے 6 مہینے بھی گزر گئے. اس کے بعد پتا چلا کہ سارے پنڈتوں نے کک مار کر کے نکال دیا اور اس کو بتا دیا، جاؤ تم وہاں سے چھوڑ کر کے آئے، جب ان کے نہیں تھے تو ہمارے کیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ. اور حالت یہ ہو گئی، ہم نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آ کر کے، وہ تو ایسا خبیث تھا کہ قرآن بدلنے چلا تھا کہ میں ایک نیا قرآن لاؤں گا، حضور کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا. اس کے دماغ میں شاید یہ بات تھی کہ میں ہلچل مچا دوں گا، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بدل جائیں گے. ارے جو کچرا تھا وہ ہم میں سے گیا، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی تیرا کچھ فرق نہیں پڑا، تیرے جانے سے ہماری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا. آج ایکس مسلم کہہ کر کے کتنے میڈیا میں لا کر کے بٹھاتے ہیں، ٹٹو خریدے ہوئے گدھوں کو لا کر کے، ایک سب خریدے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لا کر کے بٹھا ہاٹ سیٹ پر، ایکس مسلم. یہ مسلمان نہیں ہے، اب پہلے تھے، اور وہ اسلام پر حملے پہ حملے. اور میڈیا والے بڑے غور سے ان کو دکھاتے ہیں. ان دجالی میڈیا سے پوچھو، کبھی ایکس ہندو بھی بتایا تم نے؟ کبھی ایکس کرسچن بھی بتایا تم نے؟ نہیں، سارا تمہارا ٹارگٹ صرف اسلام ہے. تم نے 24 گھنٹے میڈیا ٹرائل کیا، اسلام مسلمان، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان پھر بھی بڑھتا ہی چلا گیا. ہاں ہمارے نعرے کم ہوئے. آؤ اے دجالی میڈیا، تم نے ایکس مسلم کہہ کر کے لوگوں میں، ہمارے دماغ میں یہ خلفشار مچانے کی کوشش کی تھی کہ اب ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا، یہ نوجوان کمزور ہو جائیں گے. ان میڈیا والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی چھترپور کے اس میدان میں آتا تو پتہ چل جاتا، وہ منہ دبا کر بھاگتا. یہاں تو رات کے 1 بجے بھی لبیک ایسے پکار رہے ہیں، لگتا ہے چھترپور نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھتر چھایا ہے. کب تک ٹرائل چلاؤ گے؟ اسلام مسلمان، یہ زہر پھیلا کر کے تم نے کس کا بگاڑ لیا؟
اور پھر اگر مسجدوں کو توڑ دینے کا نام تم سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اور کسی پہلو خان، اخلاق خان، جنید خان، ان سب کو مار کر موب لنچنگ سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کا بناش ہو جائے گا، یہ خام خیالی میں مت رہو، یہ خام خیالی میں مت رہو۔ یہ بیٹھ کر کے گوفے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا بناش کر دیں گے، تم اپنے بدن سے پہلے کھجلی مٹا کے دکھاؤ۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے، جو کھجلی ہے اس کو مٹا کر کے دکھاؤ۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین۔ میں پوچھتا ہوں، اسلام چھوڑ کر واویلا مچانے کے لیے چل پڑے تھے، لیکن کہاں کی عزت پایا؟ کوئی عزت نہ اپنوں میں نہ غیروں میں، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اسی لیے 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، اتنا ایمان تمہارے دلوں میں آج کے دور میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، تم ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، اپنی لیمٹ پہچانو، اپنی حدوں کو پہچانو۔ تم رسول اللہ کی وہ خیر امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر زمانے میں چنندہ بنا کر کے بھیجا ہے، چن کر کے بھیجا ہے۔ کیا یہ تمہاری عظمت کے لیے کافی نہیں کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے، پہلے کے نبی دعا کرتے تھے؟ اس امت میں اللہ نے تمہیں بن مانگے پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اپنی حدوں کو پہچانو۔ تم دن بھر ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم رات کے سناٹوں میں پورن ویڈیو دیکھنے کے لیے، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری یہ آنکھیں بے حیائیوں کے لیے نہیں ہیں، تمہارے یہ کان بے حیائی نغمے سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تم یہاں پر زمین پر آئے ہو میرے مصطفیٰ کی امانت بن کر آئے ہو۔ تمہاری آنکھیں ہوں تو اس لیے کہ تمنا ان آنکھوں میں صرف اتنی ہی رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی وقار، تم اپنی حدوں کو اگر آج پہچان گئے کہ میں رسول اللہ کا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا پھر بھونک بھونک کر خاموش ہو جائے گی، تمہارے مقامات کو وہ نہ پہنچ سکے گی، نہ تمہارے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھولا بھٹکا ہے اس کے لیے صرف میرا میسج اتنا ہی ہے۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے ہماری تقریر کا خلاصہ کیا ہے، ہماری تقریر کا لب لباب کیا، حاصل کلام کیا ہے، اتنی گفتگو ہم نے کیوں کی ہے؟ ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ کے، کہا صاحب آپ کی تقریریں بڑی بھڑکاؤ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہا بھڑکاؤ نہیں ہوتی، آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے، ہم ٹوٹی ہوئی ڈوروں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری ڈوریں آپ سے نہیں گنبد خضرا سے بنی ہوئی ہیں۔ میرا میسج ہر مجمع میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے، نوجوان یہ سن کر کے چلے جائیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آخری باتیں سنو، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی ہے۔ ہم میں سے کون سی ایسی آنکھ ہے جو آمینہ کے لال کو نہیں دیکھنا چاہتی؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا؟ ہاں، تمنا تو ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ آج دل میں اتنی ہوک اٹھ جائے، آس جاگ جائے کہ گھر جاتے جاتے آپ کا چہرہ جھکا ہوا اس تاجدار
مدینہ مکینے گنبد خضرا کو پکارتے ہوئے جائے ہر نوجوان گھر میں، آقا میں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لی، دنیا کی رعنائیاں بہت دیکھ لیا، بے حیائیاں بھی مجھ سے بہت دیکھی گئی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اب میری آنکھیں جھک گئی ہیں، لیکن بس میرے آقا کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے، بارگاہ مصطفیٰ میں آج کے دن یہ کہہ کر کے تمہیں اٹھنا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، ہمارا جلسہ وصول ہو جائے گا اگر نوجوانوں میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو جائے اور یہ عزم کر لے آج کے بعد مجھے جینا ہے تو میری سانسیں اس مدکین گنبد خضرا کے نام پر وقف کروں گا انشاءاللہ۔ عزم کریں گے انشاءاللہ، گانے باجے آج سے ترک کریں گے انشاءاللہ، بے حیائی سے آج سے نفرت کریں گے ہم انشاءاللہ، گناہوں سے باز آئیں گے، جس نبی کے قدموں میں ہم اپنی گردن دے سکتے ہیں اس نبی کی محبت میں کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے ضرور انشاءاللہ، شریعت کو قائم رکھیں گے۔ اب سنو میں ایک جملہ پوچھتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، مجھے پتا ہے سنیوں کے مجمع میں اس کا جواب ان کو خود سے آتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا وہ خود ہی پڑھ لیں گے، وہ جو نہ تھے تو وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر سنی کو پتا ہے، ہر سنی کو پتا ہے وہ جو نہ ہو تو، اس لیے میرے عزیز و اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں کہا وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور جنت میں بھی وہ جو نہ ہو تو، میرے عزیزو حضور کا نام اگر نکل گیا اذانوں سے تو کیا اذان کمپلیٹ ہے، نماز میں سے اگر نام نکال دو میرے مصطفیٰ کا کمپلیٹ ہے، ہماری زندگی ان کے بغیر کمپلیٹ، ان کے بغیر مکمل، وہ جو نہ ہو تو، اسی لیے سن لو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے زندگی میں بھی اس نام کی ضرورت ہے، قبر میں بھی اس نام کی ضرورت ہے، حشر میں بھی اس نام کی ضرورت ہے، جب ہر جگہ ضرورت ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو یہ بالی ووڈ کے مجرے کرنے پر نہیں ملنے والی ہے، چند دنوں کے بعد جب حسن چھٹ جائے گا تمہارے گالوں پر جھریاں پڑ جائیں گی، لوگ نیا ہیرو ڈھونڈنے لگ جائیں گے، تمہیں بھلا دیا جائے گا، اس لیے عزت وہاں نہ ڈھونڈو، عزت اگر چاہتے ہو تو تمہیں یہ کہنا ہوگا جو بریلی کے امام نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ارے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا، اور حقیقی بات کیا ہے، دنیا ہمیں کیا عزت دے سکتی ہے، کیا دولت دے سکتی ہے، کچھ نہیں دے سکتی، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔